آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، اور اب ذرا بات کرتے ہیں کہ کئی دفعہ وی وانٹ ٹو ہیو اے نیو اسٹارٹ ان لائف. جو ہم کر رہے ہیں اس کو کرتے کرتے بور ہو جاتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ لیٹس میک سم تھنگ گریٹ ہیپن. لیکن اگر آپ آلریڈی ایگزاسٹڈ فیل کر رہے ہیں، یا تو آپ کا آئیڈیا آپ کو انسپائر کرے اور آپ کو مجبور کر دے کہ بھائی آپ بغیر کوئی بریک لیے ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں انٹو دس نیو رول، بٹ ادروائز اٹ از آلویز گریٹ ٹو ٹیک اے بریک. آپ کوئی بھی چیز کس وجہ سے کر رہے ہیں، وائی آر یو چیزنگ اٹ اینڈ واٹ آر دا کائنڈ آف ریزلٹس دیٹ یو وڈ لائک ٹو اچیو، یہ بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے. کئی دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک خاص انسپریشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دراصل ہم جہاں ہیں اس جگہ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اینڈ ان دیٹ chaos یو کین نیور کریٹ سم تھنگ worthy. اگر آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ میں جہاں ہوں وہاں مجھے بہت زیادہ بے چینی ہے، اٹ از ناٹ اپ ٹو دا مارک، چیزوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، دوسری جگہ بھی آپ اسی انرجی کو کیری کریں گے. لیکن ہمارا پورا کا پورا کلچر بریک لینے کو ایکچولی ڈسکریج کرتا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ کوئی پروجیکٹ چھوڑ رہے ہیں، کسی عہدے سے آپ استعفیٰ دے رہے ہیں، اس سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، تو شاید آپ نے اپنی اگلی منزل، اپنا اگلا سٹیپ فگر آؤٹ کر لیا ہوگا. یو وڈ ہیو آلریڈی جوائنڈ انادر آرگنائزیشن، کسی بڑے رول پہ آپ جا رہے ہوں گے، ملک سے باہر جا رہے ہیں، اپنا کچھ سیٹ اپ کرنے کا سوچا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اکثر ہمارے پاس اگر کوئی پلان نہ ہو، اینڈ دیٹ لٹل پیریڈ جہاں آپ کو یہ تو کلیئرٹی مل گئی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ میں کرنا نہیں چاہتا یا چاہتی آگے، مجھے کچھ نیا کرنا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو فگر آؤٹ نہیں کیا ہے تو وہ گیپ لینا، وہ گیپ ایئر لینا، جس طرح کہ اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. انٹرمیڈیٹ ہوا، اے لیولز ہوا، نہیں سمجھ آ رہا کہ کس کالج میں جانا ہے تو بریک لے لیا جائے. ایک جاب کرتے کرتے بور ہو گئے، 5-6 سال ایک کام کیا ہے یا اپنا بزنس بھی ریپ اپ کیا ہے، اگلی منزل ابھی نہیں پتہ، تو کیا ہمارا معاشرہ، ہمارے ارد گرد لوگ ہمیں بریک لینے کی اجازت دیتے ہیں؟ یہاں تک کہ خاص طور پہ جو ہمارے قریبی رشتے ہیں، ہماری وائف کو یہ ڈر لگ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو گھر بیٹھ کے نکھٹو ہو جائے گا، اس کے بعد کبھی کام نہیں کرے گا. والدین اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں فارغ بیٹھ کر آپ غلط صحبت میں نہ پڑ جائیں. سو ہاؤ ڈو یو ٹیک اے بریک ان پاکستان؟ یہاں پہ تو لگتا ہے ایک مشینی زندگی ہے جس سے آپ کے پاس کوئی فرار نہیں ہے. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں، اینڈ دی امپورٹنس آف ریسٹ، کیونکہ ایک مشین کو بھی ریسٹ چاہیے ہوتا ہے اور آپ تو بہرحال ایک انسان ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ہمارے ساتھ آج فرسٹ اینڈ فارموسٹ عروسہ محسن موجود ہیں جو کہ ایک لائف کوچ ہیں. تھینک یو سو مچ عروسہ فار بینگ ہیئر اینڈ یو آر آلسو سافٹ اسکلز ٹرینر. مطلب بعض اوقات اتنا آسان حل ہوتا ہے ہماری چیزوں کا کہ آپ بریک لیں چیزوں سے، بیکاز ایک ہی روٹین میں آپ جب کانسٹنٹلی ہوتے ہیں یو لٹرلی برن آؤٹ. آپ اس طرح مثال لیں جیسے موبائل فون ہے، کانسٹنٹ نوٹیفیکیشنز آ رہی ہیں، وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جو ہم زندگی میں روز ٹاسک اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اور ایک ٹائم آئے گا جب بیٹری ڈپلیٹ ہو جائے گی، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو ایئرپلین موڈ میں لے کے آنا ہے. پیک لے کے کسی پارک میں بینچ پہ بیٹھ کے خوبصورت نظارے، پودوں کو، فلاورز کو دیکھتے ہوئے وہ کھا سکتے ہیں. ہمارے ملک میں آپ صرف دھول کھا سکتے ہیں مفت میں، اس طرح کا کوئی نظارہ نہیں کر سکتے. یہ تو سنت نبی ہے نا. ہم کیلولا کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ آپ 15-20 منٹ ایک پاور نیپ لے لیں. آپ کو پتہ ہے گوگل کے آفیسز میں پاور نیپ کا بہت انیشیٹ کیا جاتا ہے اور کرتے ہیں لوگ. انفیکٹ جاپان میں کافی بریکس کو سبسٹیٹیوٹ کر دیا میڈیٹیشن کلاسز کے لیے کہ آپ جائیں میڈیٹیشن کریں. اب یہ سب کانسیپٹ اگر ہم اڈاپٹ کریں تو کہا یہ جاتا ہے آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ٹائم کو برباد کر رہے ہو آپ. عروسہ I want to come down to the housewives جو کہتے ہیں کہ ایک پوائنٹ بول لوں، مجھے بڑا ضروری ہے. ہم لوگ جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک فریش سٹارٹ لیں گے تو ہم ایک تہوار کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کہ نیو ایئر آئے گا تو پھر ہم جو ہیں وہ بہت اچھے سے کریں گے، یا فلانی اینیورسری ہوگی پھر ایک ہمارا فریش سٹارٹ ہوگا. تو ہم ایک تہوار کا انتظار کرتے ہیں. اور ہونا کیا چاہیے جب ہم ایموشنلی بھی بہت بمبارڈ ہو جاتے ہیں اور اوور ویلم ہو جاتے ہیں، تو ہمیں نا دن کو کوارٹر میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ مارننگ، مڈ ڈے، آفٹر نون اور ایوننگ. تو اگر مارننگ میں ہم بہت اوور ویلم، اسٹریسڈ آؤٹ فیل کریں تو بجائے اس کے ہم کہیں کہ اگلے دن سے فریش سٹارٹ لیں گے، ہم اسی دن مڈ ڈے میں